نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تمام ناظرین کو اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں قرآن پاک کی چند آیت کے ساتھ، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور کچھ وقتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ سب غور و فکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں انشاءاللہ۔ بہرحال مزید وقت لینے سے پہلے ہم لوگ کام اپنا شروع کرتے ہیں، اپنے مقصد پہ آتے ہیں۔ یہ ہم لوگ سورہ التوبہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ التوبہ کی تقریباً ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں 32 آیت تک سن چکے تھے، پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے آگے کی ایک بار پھر سے 32 پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 32 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، وہ کافر ناخوش رہیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کون جو کفر کر رہے ہیں، جو کفر پہ آمادہ ہیں، بالخصوص اس وقت کے اس دور میں جو یہودی اور نصارہ ہیں، ان پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں پڑھا تھا، انہوں نے جو ہے کہ اپنے من مرضی سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے کو قرار کر دیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا نسبت کر دیے تھے، جو کہ بالکل غلط تھا، بالکل غلط تھا۔ انہوں نے اپنے طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام، جس کے بارے میں پچھلے پارٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اور جن کے بارے میں یہ بھی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور جانا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ جو قریب 100 سال اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو لگا کہ بس یہ ہم ابھی ترنت سو کے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا دیر سوئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ بس ابھی تھوڑا وقت، کچھ ہی پل گزرا ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو ان کے جو سواری تھے، یعنی کہ ان کا جو کھچر تھا یا گدھا تھا، اس کے طرف دکھائیں تو وہ بالکل اس کا جو ہے کہ ہڈی اور سب کچھ جو ہے کہ مٹی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کھانے کی طرف دکھایا، جو ٹفن میں ان کے کھانا رکھا ہوا تھا بالکل تازہ ترین تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم 100 سال سوئے ہو، دیکھو اپنے اس سواری کی طرف جو اس وقت بالکل مٹی ہو چکا ہے، ابھی میں اسے جو ہے کہ واپس زندہ کر دوں گا۔ یہ جواب تھا اس سوال کا جو ان کے ذہن دل میں آیا تھا کہ جب انسان پوری طرح سے مٹی ہو جائے گا تو وہ پھر کیسے جو ہے کہ آخرت میں بالکل زندہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے آنکھ کے سامنے وہ جو سواری ان کا جو گدھا تھا، ہے نا، وہ جو ہے کہ اس کا دھیرے دھیرے وہ مٹی سے پھر ہڈی بنا، اور ہڈی کے اوپر گوشت آیا، گوشت کے اوپر کھال آیا، اور پھر یوں جھٹ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ یہ دیکھو، اس طریقے سے ہم قیامت کے روز اپنے تمام بندوں کو تمام انسان کو ہم اسی طرح سے زندہ کھڑا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے کہ جب اپنے قوم کی طرف گئے، 100 سال گزر چکے تھے، کوئی ان کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر گئے تو ان کے گھر والے لوگ بھی نہیں پہچان پائے، ہے نا۔ ان کا پوتا وغیرہ رہا ہوگا تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر انہوں نے ایک بات کہی کہ ہاں، ہمارے دادا کو جو ہے نا کہ توریت پوری زبانی یاد تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے پہچان کی، تو انہوں نے ترنت توریت ان کو تو یاد تھی، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ میں پورا ان کے بارے میں واقعہ سنا، تو انہوں نے سنا دیا تو وہ جو ہے کہ یقین کر گئے کہ ہاں، یہی میرے
दादा हैं और यही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। बहरहाल तो ये तमाम वाक़यात हैं जो अलग अलग रवायतों से मालूम होता है, अल्लाह को मालूम कितना हकीकत है, ठीक है ना। बहरहाल हम तो वही सुनते हैं जितना हम जानते हैं, जितना अल्लाह ने हमें इल्म दिया, और जो कुछ भी हम इसमें पढ़ते हैं कुरान पाक में। अब बेशक कुरान पाक हक है, कुरान पाक सच है, कुरान पाक एक एक आयत बिल्कुल सच है। इसके वाज़ेह दलील ये है कि पूरी दुनिया में आप घूम जाओ, ये बिल्कुल एक मिलेगी, एक आयत का भी इधर का हेर फेर नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जितनी भी दलीलें, जितनी भी वाक़यात और जितने भी जो भी वाक़यात गुजरे हैं, उनकी तमाम जहाँ जहाँ की जो जो जगह से बातें हुई हैं, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो वो आपको मिल जाएंगी। आज भी हर चीज़ें मिलती जा रही हैं, आने वाले वक्तों में और मिलती जाएंगी, और क़यामत से पहले पहले तक सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगी, सारी दलीलें सामने आ जाएंगी। हाँ, यहाँ तक कि ये भी दलील सामने आ जाएगी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने लाए गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा कि बताओ तुम्हारा खुदा क्या करता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा जो है कि जिलाता है और मारता है। तो नमरूद जो है, जिसके पास कम अकल था लेकिन इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था कि आधी दुनिया पे उसकी हुकूमत थी। बहरहाल तो उसने जो है कि अपने कैदियों में से दो को बुलाया, एक वो कैदी को बुलाया हाँ जिसको आज छोड़ने का बात था, और एक वो कैदी जिसको जो है कि फांसी यानी कि मौत की सज़ा सुना दी गई थी। तो उस नमरूद ने जिसको मौत की सज़ा सुना दी गई थी उसको आज़ाद कर दिया, और जिसको जो है कि छोड़ने की बात थी उसको वहीं पर कत्ल कर दिया। और उसने कहा कि देखो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी खुदा हूँ। नौज़ुबिल्लाह, तो उसने खुद को खुदा ऐसे साबित किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है कि तुरंत कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा खुदा जो है कि आपके हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि पूरब से जो है कि सूरज को उगाता है, आप जो है कि पश्चिम से निकाल के दिखा दो जान जे, है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहे मशरिक से अल्लाह हर दिन सूरज को निकालता है, आप मगरिब से निकाल के दिखा दो तो जान जाए, ठीक है ना। यहाँ पे नमरूद कुछ भी नहीं कर सका, और जो है कि जलबलाहट में उसने जो है कि सज़ा सुनाई, जिसमें ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ये वाक़या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुँह से जो निकला कि मेरा अल्लाह मगरिब से भी मशरिक से पूरब से निकालता है, मशरिक से निकालता है, आप मगरिब से निकाल दीजिए, तो क़यामत से पहले अल्लाह ताला जो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को भी हकीकत हक में दिखा देंगे कि अल्लाह जो है कि मगरिब से सूरज निकाल देगा, अल्लाह जो है मगरिब से सूरज निकाल देगा। मगर बस ये कि वो वक़्त आएगा जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर तौबा कबूल न की जाएगी, ठीक है ना। तो बहरहाल तो ये बातें थी। तो हम आते हैं अपने मेन मौजू पर। तो वो लोग जो है ना कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटा करार कर दिए थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और इसी तरह से जो है कि जो नसरानी जो थे है ना, उन्होंने जो है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को है ना, ईसा मसीह को जो है कि उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा करार कर दिया था, जो कि अल्लाह बिल्कुल इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह बिल्कुल इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल पाक है ना। वो उसका हुक्म काफ़ी है, उसको उसके लिए इंसानी तरीक़ा और इंसान का जो मामलात है उस तरीक़े पर अमल करना नहीं है। वो तो बस वो तो कह देता है हो जा, और चीज़ हो जाती है। वो खुदा है ना, वो पूरे कायनात का मालिक है, जिसने पूरे कायनात को बना दिया, जिसके हुक्म से पूरी चीज़ें हैं, जिसमें कोई मतलब आप एक ज़र्रा से लेकर करके अगर आप ऊंचे पहाड़ तक जाएं, और पूरी कायनात, पूरे चांद सूरज आसमान ज़मीन वगैरह तमाम चीज़ें थे कि हाँ बेशक और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से है, और उन्हीं के जो है कि इशारों पर तय कर रहे हैं अपने अपने एक्सिस में, अपने अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर है, ठीक है ना। वो अल्लाह पाक है इन चीज़ों से जो इंसानी फितरतें हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहते हैं कि वो लोग जो अपने मन से जो बातें गढ़ लेते हैं है ना, और वो गढ़ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नूर को जो है कि बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने तरीक़े को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अपने उलमाओं को, अपने दिगर जो है कि जो उनके जो क्या कहते हैं कि उनके जो उलमा हैं, उनके जो
जिनको वो पंडित मानते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उनकी बातों पर ज़्यादा जो है कि वो रहते हैं, और अपने जो आसमानी किताबें जो अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर हक की किताबें उतारी, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, है ना। ज़बूर तो बहुत पहले ही जो है कि अल्लाह ने उसको उठा लिया था, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा उसमें रद्द-बदल किए लोगों ने कि अल्लाह ताला ने उसको मनसूख कर दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ज़बूर को बहुत पहले ही मनसूख कर दिए, उठा लिए, और उसके दीगर जो भी मानने वाले थे, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी और उसके दीगर मानने वाले, उन सबको ख़त्म कर दी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब तौरात के भी मामले में ये भी हम लोगों ने पीछे पार्ट में पढ़ा कि मालिका कौम जो थी बहुत बड़ी जो है कि लश्कर और क़ुव्वत वाली थी, और उसने जो है कि यहूदियों के ऊपर, यानी कि बनी इस्राइल के ऊपर जो अटैक किया, और तमाम बनी इस्राइल के तमाम लोगों को हलाक कर दिया उसने। बड़े बड़े उनके जो उलेमा जो होते थे, उनके बड़े बड़े पुरोहित पादरी हुआ करते थे, उन सबको जो है कत्ल आम कर दिया, और यही कत्ल आम की वजह से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, जो वाक़या हम लोगों ने आगे पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसमें इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, और अल्लाह ताला इनकारी किस चीज़ से, कि वो अपने नूर वो अपने मुंह से, यानी कि अपने झूठे बयान से, गलतबाजी से, है ना, अल्लाह के नूर को बुझा नहीं सकता। बेशक अल्लाह का नूर तो पूरे कायनात में है, और उसको कोई भी जो है कि कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो हमेशा बरकरार था, बरकरार है और बरकरार रहेगा, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकारी है उनके इस अमल से, ठीक है ना, मगर इसी बात का कि अपना नूर पूरा करेगा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना नूर पूरा करेगा, है ना। काफिर नाखुश रहें तो नाखुश रहें, जो भी हो, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग अपने आयत पे आते हैं। उसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा। किसने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा को जो है कि हिदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ भेजा है। और इससे पहले भी दीगर तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है कि वक्त के साथ जो है कि इंसानों के सामने, इंसानों के लिए उनके वो हिदायत बना करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा, ठीक है ना, कि ताकि वो कुछ समझ सकें, ठीक है। बहरहाल आगे देखते हैं। उसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे और तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, है ना, कि तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, अगरचे मुश्रिक बुरा माने, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर को, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा है, और इसलिए कि हमारे दीन यानी दीन इस्लाम को हमारे अल्लाह अपने रसूल को जो है कि गालिब कर दे, है ना। अगरचे मुश्रिक बुरा माने तो माने, है ना, बुरा माने तो माने, मुश्रिक माने तो माने, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए अल्लाह वालों, है ना, ए कलमा पढ़ने वालों, ए मोमिनों, है ना। अल्लाह फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, अक्सर उलेमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं। अक्सर उलेमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं, है ना। हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, अक्सर उलेमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं, और जो लोग सोने चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। तो ये बात हम लोग आते हैं फिर उसी जगह पर, है ना, कि यहूद और नसारा जो थे ना, उनके यहूद के जो उलमा जो होते थे ना, यहूद की जो उलमा होते थे, उनका क्या तो वो कहते थे, बहरहाल तो यहूद के जो उलमा होते थे और नसारा के जो उलमा होते थे, उलमा के नसारा को रहबन शायद कहते थे। बहरहाल मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, लफ्ज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो जो यहूद के उलमा, जो उनके जो पुजारी कह लिया जाए, और नसारा के जो पुजारी कह लिया जाए, या जिसे फादर कह लिया जाए, लोगों का माल नाहक खा जाते थे और अल्लाह के राह से रोक देते थे। यानी कि वो जो है ना, असल जो उनकी किताब थी तौरात, ज़बूर, तौरात और इंजील, है ना। तौरात
یہودی جس کو مانتے ہیں اور انجیل جس کو نصارہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اصل جو کتاب جو حق کے ساتھ جو اتری تھی، جو باتیں اس میں تھیں، تو یہ جو علماء جو تھے نا، یہ جو علماء جو بڑے بڑے جو پروہت کہہ دیا گیا جسٹ لائک ہے نا، تو وہ اس کی کچھ باتوں کو اپنے حساب سے اس میں تبدیل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے فائدے اور اپنے غرض کو دیکھتے ہوئے اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی عقل اپنی سمجھ کے مطابق گڑھ لیتے تھے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا. اور اس گڑھ لینے میں بعض ایسے تھے جو اپنے فائدے کو جو ہے کہ زیادہ دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. بعض جو ہے کہ زکوٰۃ سے روک دیتے تھے، بعض جو ہے کہ صدقے سے روک دیتے تھے، اور وہ اپنا کمیشن کیا لیا جائے یا فیس کیا لیا جائے واٹ ایور، جو اس دور جہالیت کا جو دور چل رہا تھا اس میں وہ لوگ ایسا ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اکثر علماء اور عابد علماء یعنی یہودیوں کے جو ان کے بڑے ہوا کرتے تھے ہے نا، اور عابد جو نصارہ کے جو بڑے ہوا کرتے تھے، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں. یعنی کہ کسی نہ کسی مطلب کوئی بھی شخص ان کے پاس اگر آتا تھا کوئی معاملہ کو لے کر کے ہے نا، تو وہ اپنے حساب سے اس کو، جیسے آج بھی اگر غور کیا جائے تو آج بھی دنیا میں اس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں. لوگ بیوقوف بنانے والے لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور مال کو لوٹنے کا الگ الگ ڈھونگ رچ دیتے ہیں اور الگ الگ طریقے کو اپنا لیتے ہیں کہ تم ایسا کرو تم ایسا کرو لائک دیٹ، اور اپنا منافع کا وہ جو ہے کہ باعث بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اور مال کو کما لیتے تھے اور اللہ کی راہ سے روک دیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے روک دیتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں ہے نا، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہے نا، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو کچھ بھی راہ حق میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر نہ عمل کر کے بلکہ اپنے طریقے کو دنیا میں عام کر دیتے تھے اور اپنے لوگوں کو بتاتے تھے اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اپنا مفاد ڈھونڈتے تھے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے نا. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں ہے نا تپایا جائے گا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس دن خزانے کو آتش دوزخ میں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی ہے نا، ان کے پیٹھوں کو داغی جائے، ان کے اس جو مال کو انہوں نے جو غلط طریقے سے جو مال جمع کر رکھا ہے سونا چاندی وغیرہ ہے نا، اس کو جو جہنم کے آگ میں جب جہنم میں وہ جائیں گے نا تو جہنم کے آگ میں اس کو تپایا کر کے ہے نا اسی سے ان کے بدن کو داغا جائے گا، ٹھیک ہے نا، داغا جائے گا. اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو ہے نا. ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کے آگ میں گرم اور لال کیے جائیں گے، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کے پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ ہے جس نے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. دیکھیے یہ مہینہ جو 12 مہینہ کا ہے نا، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ جب سے یہ دنیا بنائے ہیں نا، جب سے دنیا بنائے ہیں تبھی سے جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یہاں تک کہ لوح محفوظ پر بھی جو ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 12 مہینے اور 12 مہینے کا جو اصل جو طریقہ ہے، جو سسٹم ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کے سائنٹیفکلی کہہ لیا جائے یا پھر دین کے اعتبار سے کہہ لیا جائے، بہت سارے ریزن ہے نا، بہت سارے ریزن ہیں جس کو بہت زیادہ مزید اس پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے اور شاید میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم لوگ بالکل جو ہے سامنے اس پر غور کرتے ہیں. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے نا، کتاب اللہ مطلب لوح محفوظ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اسی دن سے ہے نا آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اس میں سے 4 حکمت و ادب
کے ہیں، 4 ہے نا، 12 مہینے میں 4 جو ہیں حرمت و ادب کے مہینے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ٹھیک ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ابھی جو ذی الحجہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذی الحجہ یعنی کہ جس میں ہم حج کرتے، ٹھیک ہے نا، اور محرم، ٹھیک ہے نا، محرم کی تو ساری سگنیفیکینٹ الحمدللہ آپ سبھی کو جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ذی الحجہ کی بھی سگنیفیکینٹ آپ لوگ جان رہے ہیں، تو یعنی کہ ساری چیزیں سگنیفیکینٹ ہے، کوئی ایسے من مرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو سب کا ریزن ہے، ٹھیک ہے، وہی بات ہے نا کہ ہم اگر اس کے اندر ڈیپ میں جائیں گے تو ساری چیزیں ون بائی ون، طرف بائی طرف سب کھلتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ 4 مہینے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرمت کے مہینے بنائے تھے، جس میں جو ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک جو ہے کہ آپ کا رجب، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، ٹھیک ہے نا، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں پہ اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ حرمت کا مہینہ، خیال رکھو، ٹھیک ہے نا، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، جیسا کہ وہ یہ جو مشرک ہے نا بعض وقت کیا کرتے تھے کہ انہی مہینوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ اور کوئی نہ کوئی واقعات ڈھونڈ کر کے جو ہے کہ مسلمانوں کو اکساتے تھے، ہے نا، اور جنگ کے لیے جو ہے کہ سازش کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے تو ہمیشہ کرتے ہی تھے، ان مہینوں میں بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو یہ کہ اس میں تم ادب کرو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ لڑنے پر آمادہ ہو تو بے شک لڑو، ٹھیک ہے نا، تو جہاد، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو، جدوجہد کرو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب آج کے زمانے کے لوگ جہاد کو جو غلط لفظ دے رکھا اور غلط معنی نکال رکھا ہے، ہاں بالکل یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، اس سے پہلے کے پارٹ میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی اچھے سے طویل ہم لوگ بات کر چکے ہیں، تو آپ پہلے کے پارٹ پہ غور کریں گے یا پھر آپ مزید اپنی کتابوں میں اس کو سرچ کریں گے، اصل اس کا جو معنی ہے جدوجہد سے۔ بہرحال آتے ہم لوگ اپنے کام پر، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ لڑتے ہیں تو کرو، ٹھیک ہے نا، یہ تو خاموش رہنا کون سکھائے گا؟ کوئی سکھائے گا؟ کوئی نہیں سکھائے گا، ٹھیک ہے نا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، بے شک جو متقی ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو دین حق پر جینا اور مرنا ہے اور تمام چیزیں دین پر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسے متقیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا ہے نا کفر کی زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا، آگے ہم لوگ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے نا، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، 1 سال تو اس سے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کی شمار میں تو موافقت کر لے، پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اس وقت کے اس دور کے جو کفار تھے نا، ہے نا، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ہے نا، وہ کیا کرتے تھے نا کہ وہ مہینوں کے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے جو سسٹم ہے، جو مہینے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر دور میں جب اگر دور ختم ہوا تو اللہ نے اپنے دوسرے رسول کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، انہوں نے بتایا، پھر دوسرے آئے، انہوں نے بتایا، پھر آئے، انہوں نے بتایا، یعنی کہ ہر دور میں آئے اللہ کی تمام آسمانی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ یہ ایسے مہینوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، فکس ہے، اس میں یہ جو ہے نا کفار کیا کرتے تھے کہ اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور وہ بھی کیوں کرتے تھے؟ محض اپنے فائدے اور اپنے غرض کے لیے، اور
کوئی آیا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم نے جو ہے کہ اس سے جنگ کرنی ہے، اس قبیلے سے جنگ کرنی ہے، مگر یہ مہینہ ایسا آن پڑا اس میں ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو بدل دیجیے، تو وہ اپنی گنتی ادھر ادھر کی جو لگا کر کے اور کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ایسے 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 کر کے وہ ٹائمنگ اپنا چینج کر کے اور وہ جو ہے کہ اس کے اکارڈنگلی کر دیتے تھے، یا پھر اسی میں آگے پیچھے کر کے کر دیتے تھے، یعنی کہ جو مقرر مہینہ ہے وہ مہینے میں وہ تبدیل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، محرم کے مہینے میں کبھی سفر کو کہہ دیتے ہاں یہ ابھی سفر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے وہ اپنے جو اللہ کی کتاب میں جو باتیں مہینوں کا ذکر ہے اس کو بھی وہ تبدیل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اور اس طرح سے کر کے وہ اپنا مطلب نکال لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا اور ان کے اوپر تو بے شک جو ہے کہ ہمارا پکڑ ہوگا ہی ہوگا۔ ایک بار پھر سے مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر ہی کی زیادتی ہے کہ اس کی بدولت کفار بہک جاتے ہیں اور ایک برس تو اسی ایک مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کہتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو 4 مہینے حرام کیے ان کی گنتی کی پوری کر لے اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لے، ان کی بری کارستانیاں انہیں بھلی کر دکھائی گئی ہیں، ہے نا، کون کر دکھایا؟ بے شک شیطان، ہے نا، اور اللہ کافر لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے، اوکے انشاءاللہ۔ آگے ہم لوگ اور کرتے ہیں، اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو، کیا تم آخرت کے اور دنیا کی زندگانی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں نہیں سی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اب یہ آیت جو اتری ہے یہ وہی غزوہ تبوک کے وقت میں جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا ارادہ بنایا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے مسلمانوں کو کہیں کہ چلنا ہے، تیاری کر لو، اور یہ جو وقت تھا نا یہ وقت عین جو ہے کہ شدید گرمی کا وقت تھا، ہے نا، اور دوسرے کہ اس موسم میں جو ہے کہ کھجور کے پکنے کا وقت تھا، تو بہتوں کے جو ہے نا فصل پکنے کا وقت ہے، اور کہہ لیا جائے کہ جو فصل کے اس میں تیاری میں ہے ان کے لیے یہ پیریڈ جو تھا نا بڑا خصوص پیریڈ تھا، بڑا امپورٹنٹ پیریڈ تھا، اور باقی لوگ جو گرمی تپش کے لیے پریشان تھے، کچھ لوگ سستا گئے، کمزور ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے کہ روم کا مقابلہ کر رہا ہے خوفزدہ ہو گئے، ہے نا، تو بہت سے جو منافق تو خیر اپنے منافقیت میں تو تھے ہی، وہ تو بہانہ بازی کرنا اور ٹال مٹول کرنا کر ہی رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ کچھ بعض مسلمان جائز پہ تھے، ٹھیک ہے نا، بعض مسلمان تھوڑی سی سستی کاہلیت آئی، تو اس دور میں یہ آیت ہوتی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ نہیں سی ہے، اے ایماندارو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں نکلو تو تم لد دھڑ ڈھیلے ہو کر زمین کی طرف جھکے پڑتے ہو، کیا تم آخرت کی نسبت دنیا کی چند روزہ زندگی کو پسند کرتے ہو؟ سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخر عیش و آرام کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، ٹھیک ہے نا، اوکے آگے دیکھتے ہیں، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک، ہے نا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگوں نے پچھلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم سے بولے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے مالکہ کے لیے، ہے نا، کہ جنگ کرنا ہے اور چلو شہر میں چلو، ہے نا، اس شہر میں نکل پڑو، تو وہ جو ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا اللہ ہی جائے ان سے جنگ کرے، ہم سے تو نہ ہو سکے گا،
ہیں وہ اتنا قوت والے ہیں، اتنے بڑے لشکر والے ہیں، اتنا طاقت والے، ہم سے تو نہ ہو سکے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک ایسے قید میں رکھ دیا کہ وہ جو ہے کہ ایک جگہ سے چلتے تھے اور پورا دن بھر چل پھر کر کے شام کو دیکھتے تھے وہ وہیں پہنچ گئے جہاں پر وہ صبح میں چلنا شروع کیے تھے. اور یہ 40 برس تک جو ہے کہ وہ ایسے جگہ پہ ایسی گھاٹی میں ہے نا کیا تھا وادی تین میں شاید ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پر قید کر دیے تھے ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے صحیح مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر اب بھی تم نہ نکلو گے تو اللہ تم پر دردناک عذاب نازل فرمائے گا اور اللہ کچھ مجبور تو ہے نہیں خدا کچھ مجبور تو ہے نہیں تمہارے بدلے کسی دوسرے قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. خدا ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا. دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. پس جناب باری نے اپنے طرف سے تسکین اور اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے. اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ جب یاد کرو کہ وہ وقت جب ہجرت کے وقت میں ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکیلے نکلے تھے ہے نا اور غار حرا میں جو ہے کہ وہ پناہ لیے تھے. اور یہاں تک کہ دشمن جو ہے کہ بالکل معاف کیجیے گا غار سور میں پناہ لیے تھے. غار حرا میں تو اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. یہ غار سور کا واقعہ تھا، معاف کیجیے گا لفظ میں گڑبڑی ہوئی تھی. تو غار سور میں جو ہے کہ وہ چھپے تھے اور دشمن جو ہے کہ بالکل عین غار کے دروازے تک پہنچ گیا تھا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ دشمنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے رسول کو حفاظت سے رکھا. جبکہ اس غار سور میں حضرت کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ سوچ یہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اور غار سور میں دشمنوں سے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہ بچایا تھا دشمنوں سے ٹھیک ہے نا. اور باحفاظت مدینہ پہنچے اور مدینہ کے پہنچنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی کہ آج جو ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اور اب مسلمان جو ہے روم سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ روم اس وقت سپر پاور تھا ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر سے اگر تم اس رسول کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، خدا مددگار ہے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ مددگار ہے. اس نے تو اپنے رسول کی اس وقت مدد کی جب اس کی کفار مکہ نے گھر سے نکال باہر کیا. اس وقت صرف 2 آدمی تھے، دوسرے رسول تھے جب وہ دونوں غار سور میں تھے. جب اپنے ساتھی کو اس کی غریہ و زاری رونے پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں. اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کر دکھائی اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ تو غالب حکمت والا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک حکمت والا ہے اور وہی غالب ہے نا. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلمانوں کو جو ہے کہ انکریج بھی کرتا ہے، حوصلہ بھی دلاتا ہے، نصیحت بھی دیتا ہے نا اور کیا کہتے ہیں عبرت بھی بتاتا ہے. تمام چیزیں اس طریقے سے. بہرحال
تو فی الحال ابھی ہم اجازت چاہیں گے. صدق اللہ العظیم.